السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں ایک سمجھدار لوگوں واسطے ایک سبق آموز واقعہ لے کے خدمت وچ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ تسی اے واقعہ سن کے تے اپنے دلاں نوں منور کرو گے، تے او دے نال ہی تھوڑا جہا میں تانوں جڑا نا کہانی دی صورت وچ سمجھان لگا واں۔ امید ہے کہ تسی پسند کرو گے۔ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ 4 بیویوں سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ چوتھی بیوی اس کی نور نگاہ تھی، یعنی بہت زیادہ پسند تھی۔ بادشاہ اپنی چوتھی بیوی کے لیے پیش قیمتی تحائف لاتا اور باقی بیویوں سے بڑھ کر اس کی طرف اپنا جھکاؤ رکھتا تھا۔ بادشاہ کی تیسری بیوی انتہائی خوبصورت، اور بادشاہ ہمیشہ دربار میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ یعنی بیوی جو تیسری بیوی تھی، بادشاہ وہ بہت ہی سمجھدار تھی اور اس کو اپنے ساتھ خوبصورت تھی، اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا۔ بادشاہ کی دوسری بیوی سمجھدار تھی، بردبار، مہربان اور تحمل مزاج والی تھی، اور بادشاہ جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا تو دوسری بیوی سے مشورہ کرتا، اس کے مشورے سے فائدہ حاصل کرتا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی انتہائی وفادار تھی، اس کا بادشاہ کی سلطنت حاصل کرنے اور بادشاہ بننے میں ایک بڑا کردار تھا، مگر بادشاہ اسے نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کسی کام کی تعریف نہیں کی تھی۔ پھر ایک روز بادشاہ جو تھا وہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اسے اپنا دنیا سے جانے کا وقت قریب لگا۔ بادشاہ بولا، میں کیسا بادشاہ ہوں؟ میری 4 بیویاں ہیں، اور جب میں مروں گا تو میں تنہا مروں گا۔ پھر وہ اپنی چوتھی بیوی سے بولا، میری نور نظر، یعنی کہ جو سب سے پیاری اور بہت ہی لاڈلی بیوی تھی، اس سے بولا، میری نور نظر، میں مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ قبر میں تنہائی میں میرے ساتھ دے سکو۔ چوتھی بیوی نے بادشاہ کی بات سن کر منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوسری دفعہ بادشاہ نے تیسری بیوی سے یہی درخواست کی کہ مگر اس نے بھی ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ دونوں بیویوں کی ایسی سرد مہری دیکھ کر بادشاہ کا دل ڈوبنے لگا، تو اس نے دوسری بیوی کے ساتھ دینے کے لیے درخواست کی کہ دوسری بیوی بولی، اے بادشاہ سلامت، آپ خود ہی فرماتے تھے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لہٰذا یہ منزل آپ کو تنہا ہی پار کرنی پڑے گی۔ تینوں بیویوں کو بعد بادشاہ کو پہلی بیوی کی آواز سنائی دی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ دوں گی۔ بادشاہ نے اپنی گردن پہلی بیوی کی طرف گھمائی، جو انتہائی لاغر اور زرد نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں اس سے کہا، میری جان، ہائے صد افسوس کہ کاش میں نے تمہارا خیال اس وقت رکھا ہوتا جب میرے قبضہ قدرت میں اختیار تھا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کا سر ایک طرف گر گیا اور وہ اس فانی کوچ کر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی ہر انسان کی زندگی کی عکاسی کرتی۔ نتیجہ، اصل میں جو موضوع ہے وہ اس نتیجے کے برعکس ہے کہ یہ نتیجہ کیا نکلا۔
نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ چوتھی بیوی اس کا جسم ہوتا ہے، جس کو توانائی رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے، مگر ایک دن اسے یہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے۔ تیسری بیوی اس کا مال اور منصب ہے، اور مرنے پھر بھی یہ جھوٹ جاتا ہے۔ منصب ہے اور مرنے پر یہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری میں یعنی مال اسباب تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بیوی عزیز رشتہ دار دوست احباب جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور پھر اس کو دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد اور پھر عارضی زندگی کی طرف وہ سب لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور پہلی بیوی انسان کی روح ہے، اور ساری زندگی خوبصورت جسم حاصل کرنے کی چاہت، دولت اور شان و شوکت حاصل کرنے کی آرزو، اور عزیز رشتہ داروں دوستوں کی محفل، ہمیں اس کی طرف غور کرنے کا وقت نہیں دیتی، اور جب ہم اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک یہ ضعیف لاغر ہو چکی ہوتی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، یعنی نیک اعمال کریں اور اچھا اخلاق رکھیں۔ جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلی اور دوسروں کا حق کھانا اور دوسروں لوگوں سے فراڈ کرنا، دھوکے بازی کرنا اور بد نظر کرنا، غیر عورتوں کو دیکھنا، غیر محرموں کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ اور ان سے ہم کو محفوظ رکھے، اور ہمیشہ اچھا اخلاق رکھیں تاکہ آپ کا جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور اپنا اخلاق اچھا کریں، تاکہ تمہارے بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرے لوگ بچ سکیں، اور ہمیشہ حرام کھانے سے بچیں اور بری صحبت سے بچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری محفل سے بچائے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، اور جھوٹ، فراڈ، چغل خوری سے بچائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک درس کی شکل میں ایک کہانی سنائی ہے، امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو ضرور پسند کریں گے، اور یہ میرا چینل ہے، اگر نئے ساتھی آئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اگر کسی نے کسی بھی موضوع پہ بات کروانی ہو تو وہ مجھے کمنٹ میں نیچے لکھ دیا کریں موضوع، کہ فلاں موضوع پہ بات کرو۔ جیسے یہ کسی نے مجھے بتایا کہ آپ اس پہ بات کریں، تو میں نے یہ موضوع آج آپ کو نصیحت کے طور پہ سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ اسی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ موضوع بھی دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ میری جو باتیں ہیں اچھائی کی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اتر جائے یہ میری بات، ہو سکتا ہے کہ برے کاموں سے لوگ بچ جائیں، تو اگر آپ یہ میری ویڈیو شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی یہ ویڈیو دیکھ کے تو برے کام سے توبہ کرتا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ شاید میرا اور آپ کا بخشش کا نظریہ اور بخشش کا سبب بن جائے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور خاص کر کے بیل آئیکن بٹن پہ کلک کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لائک والا بٹن ضرور دبائیں، یہ والا، ایسا نہیں، ایسے والا بٹن دبائیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، خدا حافظ، فی امان اللہ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔